نہ کر کے ہوں اتنا بڑا گناہگار بخشوں ہے تو ما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطا پہ اے حبیب کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی اسے کہنے والا نہیں ہے وہ کیا کیا ہے، یہ کیا وہ کیا۔ جی ہم کہتے تیرا فضل ہے، وابیہ کہتے نہیں یہ اس کو امکان کذب کی دلیل انہوں نے بنائے، کہتے جھوٹ ہو جاتا ہے، کیوں کہ اگر کسی سے وعدہ ہو ماروں گا تمہیں نہ مارے، یعنی جہنم میں پھینکوں گا نہ پھینکے، کہا اس کو ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ فتاوی رشیدیہ وغیرہ میں مولوی رشید احمد نے یہی لکھا ہے کہ ویسے تو جھوٹ نہیں بولتا مگر اس طرح کا کرتا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں خلف وعید کرتا ہے، تو وعید اگر کسی پر نہ کرے گا اور یہ جھوٹ ہے اس کا، اور میں کہ کمڑیاں یہ اس کی رحمت ہے کہ اس کا جھوٹ ہے، اور تو ہمیں تو لینے کا بھی طریقہ نہیں آیا، اب دینے والا دیر کر رہا ہے تم اس کو جھوٹا کہہ رہے ہو، ہے کچھ تو کوئی بات بھائی۔ اور یہ باقاعدہ بڑی لکھی بات ہے، میں اس سے بات نہیں کر رہا ہوں، ان کا بہت بڑا کتب جسے کہتے ہیں اس سے یہ غلطی ہوئی اللہ کی شان میں، کہتے ہیں کہ اللہ سزا کہہ کر سزا نہ دے تو یہ جھوٹ بنتے ہیں، میں کہا جھوٹ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ یہ مالک پابند ہو گیا کہ جو سزا دینی ہے نہ دے۔ اب قتل کی سزا قتل ہے نا، تو بادشاہ اگر معاف کرتا ہے کسی کو، کوئی اپیل کرتا ہے رحم کی، وہ اسے معاف کر دیتا ہے تو اسے جھوٹا کہتے ہیں۔ تیرے قانون میں لکھا ہے کہ سزا قتل تھی، تو نے معاف کیوں کر دی؟ صدر صاحب اس کا قاتل ہے، رحم کی اپیل کرتا ہے، 6 بہنوں نے بھی، ماں بھی نے، باپ بھی، وہ اپنی کیفیت لکھتا ہے جی کہ اگر یہ مارا گیا سارا قبیلہ تباہ برباد ہو جائے گا، جناب رحم کریں، رحم کے اپیل صدر سنے تو مولوی کے ذہن میں کیا ہو گئی؟ جھوٹا ہے صدر۔ تعزیرہ پاکستان میں لکھا تھا ماروں گا، مارا کیوں نہیں؟ میں کہا تیری عقل بجائے، کس جگہ تیری عقل چلنے گئی ہوئی ہے، تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے میں رحمت کا خدا ہوں، جبر و قہر بھی میری صفتیں ہیں، مگر رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت اپنی صفتوں پر بھی وسیع ہے، سب صفتوں سے بھاری صفت میری رحمت ہے۔ اسی لیے کلام شروع کرایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، جی قہار و جبار سے نہیں۔ اللہ کون؟ الجبار القہار بھی تو ہو سکتا تھا نا، ہے نا، تو جھوٹ ہے اس میں، جبار و قہار ہے، مگر یہ جلوہ پہلے نہیں دکھایا، فرمایا جلوہ دکھایا ہی شروع کرتے الرحمن الرحیم، عام رحمتوں والا، خاص رحمتوں والا، وہ مالک ہے جو ہر ایک پر ہر وقت رحمت فرماتا ہے، یہ جلوہ دکھایا۔ اور پھر ایک لطف کی بات آپ کو بتاتا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں، فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کا جو گمان ہے نا میرے بارے میں اسی طرح اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کے سامنے پیش آتا ہوں، اسی طرح جلوہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ محدثین نے اس کی ایک تشریح یہ فرمائی ہے کہ اگر ایک بندہ سمجھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے اور اسی صفت سے اسے یاد کرتا ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، اور دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میرا خدا بڑا ہی رحمان ہے، فرمایا فرشتوں یہ میرا بندہ حاضر ہوا ہر وقت مجھے رحمان کہتا تھا، اب میں رحم سے نہ پیش آؤں نا، اس کی توقع کے خلاف جاؤں نا، یہ میری شان نہیں ہے کہ ساری زندگی اس نے مجھے رحمان سمجھا، اب میں غضب کروں اس پر، یہ میری شان نہیں، رحم کر دو اس پر۔ ایک بندہ ہر وقت اس کا گمان ہے اس بات پر، کس بات پر؟ کہ میرا مالک پردے ڈالنے والا ہے، ستار، اس نسبت کے ساتھ ہر وقت اپنے دل پر یہی صفت خدا کی تعریف رہتی ہے کہ میرا مالک پردے ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملائکہ یہ بندہ ہر وقت مجھے ستار کہتا تھا، اب اس کے پردے کھول دوں، میں اسے ذلیل کر دوں، حشر کا میدان ہو سب کے سامنے ذلیل کروں، اسے رسوا کروں، یہ ساری زندگی مجھے ستار کہتا رہا، اب میری شان ستاری کا تقاضا ہے کہ یہ جلوہ کرے اور اس کو پردے میں ہی کہیں پار لگا دے۔ پریسٹن شریف والوں سبحان اللہ کی کمی ہے، آپ نے ذرا زور سے کہو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو جلوہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے اس طرح صفات کا ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے وہ تو بالکل نہیں چھوڑتے ہی، پکڑے گا ضرور، حساب ضرور کرے گا، وہ مارے گا، وہ حساب کرے گا، زندگی ساری اسی پر گزر گئی اور یہ کیفیت طاری ہو گئی اس پر۔ اب اس کو جب تپ لگا نا زور کا تو طبیعت آئی میں چھٹی ہو جائے، معافی ہو جائے، فرمایا کیسے معافی کر دوں، ساری زندگی تو مجھے پکڑنے والا کہتا رہا، اب کچھ تو پوچھو اس سے۔
صرف مرضی ہے اپنے اوپر طاری کر لیں. لیکن فرمایا یہ کہتا رہا پکڑوں گا اب نہ پکڑوں تو اس کی بات جھوٹی نکلے گی. کچھ تو پکڑو اس کو, اب پوچھو تو صحیح اسے کیا کریں. اور جو پوچھا گیا بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک عنوان باندھا ہے, من حوسب عذب, کہ جس سے پوچھا گیا نا حساب ہو گیا وہ ضرور مارا گیا, اس سے عذاب دیا جائے گا, پکڑ ہو جائے گی اس کو. تو حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات مجتہدہ امت صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جس سے بھی حساب ہوگا ایسا ہی ہوگا؟ اور میں ایسا ہوگا. عرض کیا میں نے آپ سے تفسیر پڑھی تھی, آپ نے فرمایا تھا کہ سوف یحاسب حسابا یسیرا, کچھ بندوں کا حساب بہت آسان ہوگا, آسان حساب ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی حساب ہوگا وہ مارا جائے گا. اب یہاں حساب یسیرا کہا گیا, کچھ آسان حساب بھی ہوگا. فرمایا منحوسبہ کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا حساب ہوا وہ عذاب میں گیا, اس کا مطلب ہے کہ جس کے ساتھ سوال ہو گیا, معاوضہ ہو گیا. کیوں؟ ایک دفعہ قدرت نے جسے پلٹ کے یہ کہہ دیا نا یہ کیا تم نے کیوں کیا, فرمایا جسے کیوں ہو گئی وہ مارا گیا. کیوں کہ کیوں کا جواب یعنی کوئی سبب کوئی عذر یہ کسی بندے کے پاس نہیں ہے, لہذا اس کو عذاب دیا جائے گا. اور یہ جو حساب یہ سیدھا ہے یہ کیا ہے؟ ایک لطف کی بات آپ کو بتاتا ہوں. حضرت جبریل امین سے پوچھا گیا, یہ اولیاء کاملین کی بات ہے, تفاسیر میں موجود ہے. حضرت جبریل امین سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے وزیر ہیں حضور کے؟ حضرت صدیق اکبر وزیر ہیں, انہوں نے مرتدوں کو مارا, مرتدین کو قتل کر دیا, انہوں نے خلافت کا نظام قائم کیا, انہوں نے قرآن جمع کیا. آپ کی وزارت کیا ہے؟ کیونکہ حضور نے فرمایا آسمانوں میں میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں اور زمین پر میرے وزیر صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہے. فرمایا کچھ تو وہ مدد ہے جو میں کر چکا, بدر میں بھی آیا ہوں, احد میں بھی آیا ہوں, حنین میں بھی آیا ہوں. کچھ وزارت تو وہ ہے جو کر چکا اور کچھ وزارت وہ ہے جو حشر کے میدان میں کروں گا. کہ جب قدرت کے سامنے امت محمدیہ کے نامہ اعمال پیش ہوں گے, اس رجسٹروں کو ہلانے جلانے والا اور اس کے ورک آگے پیچھے کرنے والا میں ہی ہوں گا. اور میں قدرت کو بار بار اس کے غفران کو مغفرت کو پکارتا ہوا رجسٹر اتنی تیزی سے پھیلاؤں گا کہ حساب یسیرا ہوگا کہ قدرت نظر فرمائے گی مگر معاوضہ نہیں فرمائے گی. زور سے کہہ لو سبحان اللہ. تو جتنے میں آپ کی تیاری ہوگی سبحان اللہ اتنے ٹائم ہی ختم ہو جائے گا. آپ سوچتے ہو پہلے پہلے نہیں بولنا چاہیے مولوینا کو, پونے گھنٹے بعد بولنا چاہیے, ٹائم ہی اتنا ہے. بات سمجھ آ گئی یہ نہیں ہے؟ یہ میں بخاری شریف کے حدیث پر اور آیت پاک جو ہے اس کی تطبیق آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی. محدثین کرام نے جس کو بیان فرمایا, مطلب یہ مطلب نہیں کہ جس کا بھی حساب ہوگا اس کا ضرور معاوضے کے بغیر بھی نظر سامنے آ گئی بس وہ پکڑ گئے. فرمایا اس طرح نہیں ہے. ہاں جسے کہا نا تم نے ایسا کیوں کیا, اب مارا گیا. کیوں کہ عذر کیا ہے؟ اب کسی سے پوچھو کہ تم نے شراب کیوں پی تو وہ کہہ دی تھوڑی جی طبیعت آئی سے کیا کیوں رہا. کسی کو پوچھو تجھے حرام کھا کیوں کھایا تو کہہ دی بس تھوڑا دل آ گیا. یہ قدرت کو دینے والا جواب ہے جی. وہ تو جواب دے جو ایڑیے رگڑ رہا ہو بھوک سے, وہ ایک بوٹی خنزیر کی اس نے کھا لی ٹھیک ہے, لیکن جو ایسے ہی عیش میں جو شراب پیتا وہ کیا جواب دے؟ اور میرا یہ خیال ہے کہ جس نے مرتے ہوئے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد کی صورت میں کھائی ہے اس کو تو پوچھا بھی نہیں جائے گا. یہ تو قدرت بھی جانتی ہے وہ اضطراری حالت میں ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ باقی جو کچھ نشے میں کیا جا رہا ہے, جو کچھ عیش میں کیا جا رہا ہے, اس کا جواب کسی کی بات ہے ہی نہیں. کیا عذر کرے گا کہ اس وجہ سے میں نے کیا. تو بندگان خدا میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قدرت کا قاعدہ ہے. فرمایا ہمیں اب جو مبلغ بیان کر رہے ہیں توحید کی شاہ کو, مشکل لفظ ہے کہنا, میں یہ چاہتا ہوں طبیعت, لیکن کہتا نہیں میں جی. یعنی قدرت کے مزاج کی باتیں کریں جو وہ تب کریں جب اس کے مزاج سے واقف ہوں. پتا ہے کوئی نہیں, میں تو تمہیں